کمرے میں پھیلی ہوئی خاموشی اتنی گہری تھی کہ سوٹ کیس کی زنجیر بند ہونے کی آواز کسی دھماکے سے کم محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ یہ رات کا وقت تھا۔ ازمیر حیات نہایت بے رخی سے کپڑے تہہ کر کے بیگ میں ٹھونس رہا تھا، جیسے ان کپڑوں کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے ایک ناپسندیدہ باب کو بھی پیک کر کے کہیں دور پھینک دینا چاہتا ہو۔ والدین کے انتقال کے بعد ازمیر کو اس کی پھپھو نے ہی پال پوس کر بڑا کیا تھا، لیکن اس کے مزاج کی کرواہٹ کبھی نہیں گئی تھی، حالانکہ وہ اپنی پھپھو کو اپنی ماں ہی کہتا تھا۔ ازمیر کی پھپھو بانجھ تھی، لیکن اس کے شوہر کے انتقال کے بعد اس کا سارا بزنس اس کے نام پر تھا۔ اسی لمحے انیہ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی اپنی کانپتی انگلیوں سے دوپٹے کا پہلو مسل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک وہ اعتبار باقی تھا جو اسے یہاں تک کھینچ لایا تھا۔ اس نے ہمت جمع کر کے پوچھا کہ ازمیر، یہ سب کیا ہے؟ یہ اتنی ساری پیکنگ اور یہ پاسپورٹ، کیا ہم کہیں گھومنے جا رہے ہیں؟ ازمیر نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی حرکت نہیں روکی اور بیگ کا دوسرا حصہ کھولتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں بولا کہ ہم نہیں، صرف میں جا رہا ہوں، انیہ، ہمیشہ کے لیے۔ امریکہ میری فلائٹ آج رات کی ہے اور میں نے سب انتظام مکمل کر لیا ہے۔ انیہ کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی بیڈ روم کے اندر آئی اور ازمیر کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑنے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ امریکہ؟ کیوں؟ اور میں کیا یہاں اکیلی رہوں گی؟ آپ مجھے مذاق میں ڈرا رہے ہیں نا؟ پلیز بتائیں کہ یہ سب سچ نہیں ہے۔ ازمیر نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت سفاکی سے ہنستے ہوئے بولا کہ مذاق تو تمہارے ساتھ پچھلے کئی مہینوں سے ہو رہا تھا انیہ، اور تم اتنی معصوم بن رہی ہو جیسے تمہیں کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہیں لیے صرف ایک وقت گزاری تھی، ایک ون نائٹ اسٹینڈ سے زیادہ تمہاری میری زندگی میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ میں نے بہت انجوائے کیا، تمہارے ساتھ گزارا ہوا ہر لمحہ میرے لیے ایک دلچسپ کھیل تھا، لیکن اب میں اس کھیل سے اکتا چکا ہوں اور مجھے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ امریکہ میں میرا اپنا جہاں ہے اور میری اپنی دنیا ہے، جہاں تمہاری جیسی پسماندہ اور گھریلو لڑکی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ انیہ کا وجود ایک پل کے لیے ساکت ہو گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا گیا ہو۔ اس کی وہ معصومیت جب تک اس کی ڈھالتی ایک دم سے بپھرے ہوئے سمندر کی لہروں میں بدل گئی۔ اس نے ایک وحشیانہ جذبے کے تحت آگے بڑھ کر ازمیر کا گریبان دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا اور اسے زور سے جھٹکا دیتے ہوئے چلائی کہ آپ کی ہمت کیسے ہو یہ الفاظ اپنی زبان پر لانے کی؟ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ کیا آپ کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلیں گے، اس نے نکاح کے نام پر گھر لائیں گے، اس کی عزت اور جذبات کو پامال کریں گے، اور پھر ایک بیگ اٹھا کر کہہ دیں گے کہ یہ سب وقت گزاری تھی؟ میں انیہ ہوں، ازمیر حیات، کوئی بازار کی کٹ پتلی نہیں جس کے دھاگے آپ جب چاہیں توڑ دیں۔ میں آپ کی جان لے لوں گی اگر آپ نے ایک قدم بھی اس کمرے سے باہر نکالا۔ آپ کو کیا لگا تھا کہ میں روتی رہوں گی اور آپ کا راستہ صاف ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ میں آپ کی وہ حقیقت دنیا کے سامنے لاؤں گی کہ آپ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ازمیر اس کے بدلے ہوئے لہجے اور ہمت پر ایک پل کو ٹھٹکا، لیکن پھر اس کے چہرے پر وہی تکبر لوٹ آیا۔ وہ انیہ کے ہاتھوں کو اپنے گریبان سے ہٹانے کے لیے زور لگانے لگا، لیکن انیہ کی گرفت اس وقت کسی زخمی شیرنی جیسی تھی۔ اسی شورغل اور چیخو پکار کو سن کر ازمیر کی ماں یعنی انیہ کی ساس تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے جب اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنی بیوی کے ساتھ اس حال میں دیکھا تو ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور ازمیر کے چہرے پر ایک بھرپور تھپڑ رسید کیا۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ ازمیر کا سر ایک طرف جھک گیا اور اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہونے لگیں۔ نصرت بیگم کی آواز کانپ رہی تھی جب انہوں نے کہا کہ ازمیر، یہ کیا سن رہی ہوں میں؟ کیا اسی دن کے لیے میں نے تمہیں پالا تھا کہ تم ایک یتیم بچی کی زندگی برباد کرو گی؟ میں نے تمہارا نکاح سے اس لیے کیا تھا کہ تم اس کے محافظ بنو گے، نہ کہ اس کی شکاری۔ تم کہیں نہیں جا رہے، اور اگر تم نے جانے کی کوشش کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔
ازمیر نے آہستہ سے اپنا رخ پھیرا اور اپنی ماں کی طرف دیکھ کر ایک ایسی سرد مسکراہٹ دی جس نے ان کے بھی رونگٹے کھڑے کر دی۔ اس نے تضحیک آمیز لہجے میں کہا کہ بس کرے امی، یہ جذباتی ڈرامے اب مجھ پر اثر نہیں کرتے۔ آپ کو کیا لگا تھا کہ مجھے اس لڑکی سے کوئی محبت تھی یا میں اس کی معصومیت پر فدا ہو گیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ میں نے جو یہ نکاح صرف اس لیے کیا تھا کیونکہ اس کے دادا جان کی وصیت کے مطابق جائیداد کا بڑا حصہ اس کے نام ہونا تھا۔ اگر میں سے شادی نہ کرتا تو ہم سڑک پر آ جاتے۔ میں نے اپنا مقصد پورا کر لیا ہے۔ جائیداد کے کاغذات پر اس کے دستخط ہو چکے ہیں۔ قانونی طور پر اب میں سب کچھ حاصل کر چکا ہوں۔ اب مجھے نہ اس گھر کی پرواہ ہے، نہ اس لڑکی کی، اور نہ ہی آپ کے اصولوں کی جو مجھے اس قید خانے میں رکھنا چاہتے ہیں۔ میں آزاد ہوں اور میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب چاہے آپ روئیں یا پیٹیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ازمیر حیات صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ انیہ نے جب یہ سنا تو اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کو اس نے اپنا سب کچھ مانا وہ اتنا گھٹیا اور مطلب پرست نکلے گا۔ ازمیر نے اپنا سوٹ کیس اٹھایا اور ان دونوں کو اسے حال میں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جوتوں کی چاپ سیڑھیوں پر گونج رہی تھی جو ایک ٹوٹے ہوئے اعتبار اور برباد شدہ زندگی کی گواہی دے رہی تھی۔ کمرے میں اب صرف انیہ کی سسکیوں اور اس کی ساس کے بہن کی آوازیں باقی تھیں جو اس اندھیرے کی عکاسی کر رہی تھیں جو ازمیر اپنے پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ انیہ کی آنکھوں میں اب وہ معصومیت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی آگ روشن ہو چکی تھی جو شاید آنے والے وقت میں سب کچھ مسم کر دینے والی تھی۔ اس نے فرش پر بیٹھے بیٹھے ہی آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ اس بے وفائی کا ایک قرض چکائے گی جہاں ہے اس کے لیے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ داؤ پر لگانی پڑے۔ ازمیر نے اسے ایک معمولی کھلونا سمجھا تھا، لیکن اب اسے دکھائے گی کہ جب ایک عورت کی انا زخمی ہوتی ہے تو کتنا خطرناک روپ دھار سکتی ہے۔ وہ کمرہ جو کبھی محبت کی امیدوں کا مرکز تھا اب ایک ایسے میدان جنگ میں تبدیل ہو چکا تھا جہاں جیت اور ہار کے معنی بدلنے والے تھے۔ انیہ نے اپنی ہچکیاں روکی اور اپنی ساس کا ہاتھ تھام کر کھڑی ہوئی۔ اس کی نظریں ابھی دروازے پر جمع تھی جہاں سے ازمیر گیا تھا، پر اب ان نظروں میں انتظار نہیں بلکہ ایک ایسی نفرت تھی جو کسی بھی طوفان سے زیادہ طاقتور ثابت ہو سکتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ ازمیر حیات کو اپنی اس گھٹیا حرکت پر تڑپنے کے لیے مجبور کر دے گی، چاہے اس کے لیے اسے اپنی آخری سانس تک لڑنا پڑے۔ یہ جدائی ایک خاتمہ نہیں بلکہ ایک ایسے انتقام کا آغاز تھا۔ کمرے کی دیواریں جیسے اب اسے نگلنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھیں اور وہ فرش کے کونے میں گھٹنوں میں سر دیے ساکت بیٹھی گئی، جہاں سے ازمیر کی آوازیں اب بھی کسی زہریلی ناگ کی طرح اس کے کانوں میں پھنکا رہی تھیں کہ تم صرف ایک وقت گزاری تھی اور مجھے تم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ پھپھو نے کمرے میں داخل ہو کر اسے کندھوں سے پکڑ کر ہلایا اور روتی کہنے لگی کہ انیہ میری بچی خود کو سنبھالو، اس کے لیے اپنے آپ کو ہلکان مت کرو، وہ میرا بیٹا کہلوانے کے لائق نہیں رہا، میں اسے آگ کر دوں گی، تم بس ہمت مت ہارو۔ انیہ نے خالی نظروں سے اپنی ساس کی طرف دیکھا جو رشتے میں اس کی تائی جان بھی تھی۔ اس نے خشک لہجے میں پوچھا کہ تائی امی، کیا میں واقعی اتنی حقیر تھی کہ اسے مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آیا؟ کیا میرا قصور صرف یہ تھا کہ میں نے اسے اپنا سب کچھ مان لیا تھا؟ اسے تو مجھے انسان بھی نہیں سمجھا۔ تائی امی نے اسے سینے سے لگایا اور سسکیاں بڑھتے ہوئے بولی کہ نہیں میری جان، وہ اندھا ہو چکا تھا، دولت کی عوض میں وہ کتنا گرا ہوا ہے یہ آج مجھے پتہ چلا ہے، لیکن انیہ تم چپ مت رہو، تم کچھ بولو، تم ایسے پتھر بن جاؤ گی تو میرا کیا ہوگا؟ انیہ نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھڑایا اور دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی جیسے اس نے دنیا سے ناتا توڑ لیا۔ اگلے چند دن وہ اسی کیفیت میں رہی، یہاں تک اسے چکر آنے لگے اور طبیعت شدید خراب ہو گئی۔ تائی جان اسے زبردستی اسپتال لے کر گئی جہاں سفید دیواروں اور فینائل کی بو نے انیہ کا دل مزید خراب کر دیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے فائل بند کی اور کہا کہ مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں، آپ کو اپنا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ انیہ کے چہرے پر اس خبر کو سن کر وہ روایتی خوشی نہیں آئی جو ایک عورت کے چہرے پر ہونی چاہیے تھی، بلکہ اس کی آنکھیں یکدم شعلہ بار ہو گئی۔
اس نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور بڑے سعید لہجے میں پوچھا کہ کیا آپ کو یقین ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ زندہ حقیقت ہے؟ ڈاکٹر تھوڑی حیران ہوئی اور بولی کہ جی بالکل، رپورٹس یہی کہہ رہی ہیں کہ آپ خوش نہیں ہیں۔ آنیا نے ایک عجیب سی ہنسی ہنستے ہوئے جواب دیا کہ خوشی تو وہ لوگ مناتے جن کی زندگی میں سکون ہو۔ میرے لیے بچہ خوشی نہیں بلکہ میرا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہ وہ گناہ کا نشان ہے جو ازمیر حیات کی اس کی اوقات یاد دلائے گا۔ اب وہ جتنا دور جانا چاہے چلا جائے، اس خون کا رشتہ اسے کھینچ کر واپس لائے گا۔ تائمی جو باہر کھڑی سب سن رہی تھی اندر آئیں اور تڑپ کر بولی کہ انیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ معصوم جان ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ انیا نے ان کی بات کاٹ دی اور غصے سے بولی کہ قصور اس کا نہیں، اس کے باپ کا ہے، اور اب یہ بچہ میرے انتقام کی پہلی سیڑھی بنے گا۔ میں اسے پالوں گی لیکن محبت کے لیے نہیں بلکہ ازمیر کی بربادی کے لیے۔ اسے دیکھ کر اسے روز یاد آئے گا کہ اس نے ایک معصوم لڑکی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ ہسپتال سے واپسی پر انیا کا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ وہ اب روتی نہیں تھی بلکہ اس کی خاموشی میں ایک طوفان چھپا تھا۔ گھر آ کر اس نے اپنے والدین کا وہ پرانا صندوق کھولا جو برسوں سے بند پڑا تھا۔ اسے ڈھونڈتے ہوئے ایک نیلی جلد والی پرانی ڈائری ملی جس کے صفحات پیلے پڑ چکے تھے۔ انیا نے جب اسے پڑھنا شروع کیا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس میں اس کے والد نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں کچھ ایسے حقائق لکھے تھے جو ازمیر کے والد اور اس کے پورے خاندان کے بارے میں تھے۔ انیا نے ڈائری کے الفاظ بلند آواز میں پڑھے کہ جس جائیداد پر حیات خاندان فخر کرتا ہے اس کی بنیاد میرے خون اور پسینے پر رکھی گئی تھی، اور حیات مراد نے دھوکے سے مجھ سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ تائی امی جو وہیں موجود تھی ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے لرزتی آواز میں کہا کہ انیا یہ ڈائری تمہیں کہاں سے ملی؟ اسے بند کر دو، یہ پرانی باتیں ہیں۔ انیا نے ڈائری کو سینے سے لگایا اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی پھپھو کی آنکھوں میں جھانک کر کہا کہ اب کچھ بھی بند نہیں ہوگا تائی جان، اب سب کچھ کھلے گا۔ اس ڈائری میں تو وہ ثبوت موجود ہیں جو ازمیر کے اس غرور کو مٹی میں ملا دیں گے جس پر وہ آج امریکہ میں بیٹھا اچھل رہا ہے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ میں یتیم ہوں اور آپ لوگوں کے رحم و کرم پر ہوں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس گھر کی اینٹ اینٹ میرے باپ کے پیسوں سے بنی ہے۔ آپ کے شوہر یعنی تایا جان اور ازمیر کے باپ یعنی آپ کے آگے بھائی نے میرے والدین کے ساتھ جو کھیل کھیلا تھا اب اس کا حساب میں چکاؤں گی۔ تائی امی نے روتے ہوئے کہا کہ خدا کے لیے انیا میں نے تمہیں بیٹیوں کی طرح رکھا ہے، میرے شوہر کی غلطی کی سزا مجھے مت دو۔ انیا نے کرسی پر بیٹھتے بڑے ٹھہراؤ سے کہا میں آپ کو سزا نہیں دے رہی تائی جان، میں تو صرف وہ حق واپس دے رہی ہوں جو میرا ہے۔ ازمیر نے مجھ سے میری عزت اور میرا اعتبار چھینا ہے، اب میں سے اس کی پہچان اور یہ جائیداد چھین لوں گی۔ اب اس ڈائری کا ایک ایک حرف میرے لیے قانون ہے اور میں دیکھتی ہوں کہ وہ جائیداد کے کاغذات اسے کیسے بچاتے ہیں۔ جب میں عدالت میں ثابت کروں گی کہ سب کچھ فراڈ سے حاصل کیا گیا تھا۔ انیا کی باتوں میں وہ معصومیت کہیں دور پیچھے رہ گئی تھی اور اس کی جگہ ایک ایسی عورت نے لے لی تھی جو اپنے دشمن کو نیست و نابود کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ اس نے ڈائری بند کی اور فیصلہ کن انداز میں اٹھی۔ اب اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ بچہ جو اس کے وجود میں تھا اور وہ ڈائری جو اس کے ہاتھ میں تھی، دونوں اس کی جیت کی ضمانت تھے۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ ازمیر آیا تم نے مجھے وقت گزاری کہا تھا نا، اب میں تمہیں دکھاؤں گی کہ جس لڑکی کو تم نے کچرا سمجھ کر پھینکا تھا وہی تمہاری سلطنت کی تباہی کا سبب بنے گی۔ اب میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے تمہاری ہر خوشی کو ماتم میں بدلنا، اور اس کے لیے مجھے اگر شیطان سے بھی ہاتھ ملانا پڑا تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، کیونکہ اب انیا مر چکی ہے اور اب صرف انتقام باقی ہے۔ اگلے کئی ہفتے اس نے اسی سوچ میں گزارے کہ اسے اب آگے کیا کرنا ہوگا۔ پھر ایک دن اس نے کچھ سوچ کر اسپتال کا رخ کیا۔ ہسپتال کے ٹھنڈے کوریڈور میں قدم رکھتے ہوئے انیا کے دل میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کے سامنے بیٹھتے ہی بڑے اسپاٹ اور پترائے ہوئے لہجے میں کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ مجھے بچہ نہیں چاہیے، آپ بس یہ بوجھ میرے وجود سے اتار دیں۔ ڈاکٹر نے حیرت اور ہمدردی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ بیٹی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ یہ زندگی کتنی قیمتی ہے؟ انیا نے تلخی سے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ قیمت ان چیزوں کی ہوتی ہے جن کی کوئی قدر ہو۔ یہ بچہ تو ایک ایسے انسان کی نشانی ہے جس نے میری روح تک کو زخمی کر دیا ہے۔
میں اسے جنم دیکھ کر، اسے روز دیکھ کر اس شخص کی یاد تازہ نہیں کرنا چاہتی جس نے مجھے صرف ایک ضرورت سمجھا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو انیا، جذبات میں آ کر لیے گئے فیصلے عمر بھر کا روگ بن جاتے ہیں۔ یہ تمہارا اپنا خون ہے۔ انیا نے تڑپ کر کہا کہ میرا خون تو ہے، لیکن اس کی رگوں میں دوڑنے والا عکس اس شخص کا ہے جس سے مجھے اب نفرت ہے۔ لیکن جیسے اس نے آپریشن کے فارم پر دستخط کرنے کے لیے قلم اٹھایا، اس کے پیٹ میں ایک ہلکی سی تھرتھراہٹ محسوس ہوئی، جیسے وہ معصوم جان اسے پکار رہی ہو۔ انیا کا ہاتھ کانپنے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر کاغذ پر گر گئے۔ اس نے سوچا کہ اگر میں نے اسے ختم کر دیا تو ازمیر جیت جائے گا۔ وہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ اس کا پیچھا چھوٹ جائے اور اس کی ممتا اور انتقام کے آگ کے درمیان ایک جنگ چھڑکے۔ اور آخر کار اس نے قلم پھینک دیا اور ڈاکٹر سے کہا کہ نہیں، میں اسے ماروں گی نہیں، بلکہ اسے اپنی ڈھال بناؤں گی، اسے وہ مقام دلاؤں گی جہاں اس کا باپ اسے دیکھ کر ترسے گا۔ گھر واپس پہنچتے تائی جان نے اس سے بدحواس دیکھا تو انیا کے پیروں میں بیٹھ گئی اور لرزتی آواز میں کہنے لگی کہ انیا میری بچی، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، اس معصوم پر رحم کرو۔ وہ ازمیر کا بیٹا نہیں، وہ میرا پوتا ہے۔ میں اس کے بدلے تمہیں وہ سب کچھ دے دوں گی جو تم چاہو گی۔ میں آج ہی وکیل کو بلا کر اپنی تمام جائیداد تمہارے نام کر دوں گی، بس اس کلی کو مسلنے کا ارادہ چھوڑ دو۔ انیا نے انہیں سہارا دے کر اٹھایا اور بڑی سنجیدگی سے کہا کہ تائی جان، آپ مجھے جائیداد کا لالچ مت دیں، یہ سب تو ویسے بھی میرا ہی ہے۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ بچہ اس دنیا میں آئے گا اور اس گھر کا اصل وارث بنے گا۔ تائی جان نے روتے اس کا ماتھا چوما اور کہا کہ شکر ہے اللہ کا، تم نے صحیح فیصلہ کیا، میں تا حیات تمہارے غلام بن کر رہوں گی۔ اسی وقت انیا کا فون بجا۔ اسکرین پر بین الاقوامی نمبر دیکھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے ازمیر کی وہی مغرور آواز آئی جس میں ذرا بھی ندامت نہیں تھی۔ ازمیر نے سلام دعا کے بغیر ہی براہ راست بات شروع کی کہ انیا، میں نے تمہیں طلاق کے کاغذات کوریئر کر دیے ہیں، امید ہے تمہیں کل تک مل جائیں گے۔ ان پر سائن کر دینا تاکہ ہم دونوں اپنی اپنی زندگیوں میں آزاد ہو سکیں۔ میں یہاں امریکہ میں سیٹل ہو رہا ہوں اور مجھے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی عادت نہیں ہے۔ انیا نے فون پر اپنی گرفت مضبوط کی اور کمال ضبط سے کام لیتے پوچھا کہ ازمیر، کیا تمہیں ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ تمہارے پیچھے کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہوگا، یا تمہیں اپنی ماں کی فکر نہیں ہوئی؟ ازمیر نے تضحیک آمیز انداز میں جواب دیا کہ دیکھو انیا، اب یہ جذباتی باتیں بند کرو۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ سب صرف ایک عارضی کھیل تھا۔ میں نے اپنے وکیل سے بات کر لیا ہے، تمہیں گزارا الاؤنس مل جائے گا، بس تم خاموشی سے دستخط کر دینا تاکہ قصہ ختم ہو۔ انیا کے چہرے پر ایک جاہلانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے دھیمے مگر پورے اعتماد لہجے میں کہا کہ ازمیر، تم نے شاید بہت بڑی غلط فہمی پال رکھی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم طلاق دو گے اور میں روتے ہوئے قبول کر لوں گی؟ اب کہانی میں لکھوں گی اور تم صرف اسے پڑھو گے۔ یاد رکھنا، تم نے جس لڑکی کو کمزور سمجھا تھا وہ اب تمہاری زندگی کا سب سے بڑا ڈراؤنا خواب بننے والی ہے۔ تمہارے کاغذات مجھے مل جائیں گے، لیکن ان کا انجام وہ نہیں ہوگا جو تم سوچ رہے ہو۔ ازمیر نے غصے سے کہا کہ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو۔ انیا نے فون کاٹ دیا اور اسے بلاک کر دیا۔ اس کا ارادہ بمالیے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ اس نے تائی جان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب اس کھیل میں مہرے میرے ہوں گے اور چال بھی میری ہوگی۔ وہ آزادی چاہتا ہے تاکہ عیاشی کر سکے، لیکن میں اسے اتنی آسانی سے آزاد نہیں کروں گی۔ اب وہ کورٹ میں میرا سامنا کرے گا اور اسے پتہ چلے گا کہ جس عورت کو اس نے دن دولت کا لالچ نہ ہونے کی وجہ سے بے وقوف بنایا تھا، وہی عورت اب اسے کوڑی کوڑی کا محتاج کرے گی۔ انیا نے اپنے والدین کی ڈائری دوبارہ اٹھائی اور اس کے الفاظ کو ذہن نشین کرنے لگی۔ اب اسے وکیل سے ملنا تھا اور اپنی اس خاموش جنگ کا باقاعدہ اعلان کرنا تھا۔ اس کے اندر کی ممتا اب اس کے انتقام کی ایندھن بن چکی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس نے کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادل چھائے رہے تھے اور اسے محسوس ہوا کہ اب طوفان آنے والا ہے، وہ طوفان جو ازمیر حیات کی بنائی ہوئی جھوٹی جنت کو تنکے کی طرح بہا لے جائے گا۔ انیا نے اب رونا چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس کی آنکھوں کے آنسو اب انگارے بن کر اس کے سینے میں محفوظ ہو چکے تھے، جن کی تپش اب صرف ازمیر کو محسوس ہونی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں
عہد کیا کہ وہ اپنے بچے کو ایسا انسان بنائے گی جو اپنے باپ کے نام سے نہیں بلکہ اپنی ماں کی ہمت سے پہچانا جائے گا، اور یہی ازمیر کی سب سے بڑی شکست ہوگی کہ اس کا اپنا خون اسے پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ اب فیصلے کی گھڑی گزر چکی تھی اور عمل کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ انیا نے کمرے کی لائٹ بند کی اور اندھیرے میں بیٹھ کر اپنی اگلی چال سوچنے لگی، جس میں ازمیر کی کوئی راہ فرار باقی نہیں بچی تھی۔ 6 ماہ کا عرصہ کسی کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن انیا کے لیے عرصہ ایک نئی جنم بھومی ثابت ہوا تھا۔ اب وہ گھر کے کسی کونے میں دبک کر رونے والی لڑکی نہیں تھی، بلکہ صبح سویرے جب وہ اپنے آفس جانے کے لیے تیار ہوتی تو اس کے چہرے پر ایک ایسی متانت اور سختی ہوتی جو سامنے والے کو مروب کر دیتی تھی۔ تائی جان کچن سے ناشتے کی ٹرے لے کر آئیں اور انیا کو استری شدہ سوٹ میں دیکھ کر رک گئیں۔ انہوں نے دھیرے سے کہا کہ انیا بیٹی، تم نے آج پھر ناشتہ نہیں کیا۔ اتنی بھاگ دوڑ تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے تمہیں آرام کا مشورہ دیا تھا۔ انیا نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا کہ پھپھو، اب آرام کا وقت گزر چکا ہے، اب کام کا وقت ہے۔ اگر میں آرام کرنے بیٹھ گئی تو ازمیر جیسے لوگ سمجھیں گے کہ انہوں نے مجھے توڑ دیا ہے۔ مجھے اس بزنس کو اس بلندی پر لے جانا ہے جہاں سے کھڑے ہو کر میں اس کی اوقات ناپ سکوں۔ تائی جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی کہ میں جانتی ہوں تم بہت ہمت والی ہو، لیکن یہ تمہارا لہجہ اتنا سخت کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ انیا نے بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا کہ نرم لہجے صرف اپنوں کے لیے ہوتے ہیں تائی جان، اور اب اس دنیا میں میرے اپنے بہت کم رہ گئے ہیں۔ آفس پہنچتے ہی اس کی سیکرٹری نے فائلیں میز پر رکھی اور بتایا کہ میڈم، آج کی ڈیل بہت اہم ہے اور ہمارے مقابلے میں جو کمپنی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ انیا نے فائل کھول کر سرسری نظر ڈالی اور پوچھا کہ اس دوسری کمپنی کا مالک کون ہے؟ سیکرٹری نے ہچکچاتے ہوئے بتایا کہ میڈم، اس کا نام شہریار ہے اور وہ امریکہ سے آپریٹ کر رہا ہے۔ سنا ہے وہ ازمیر حیات کا بہت قریبی دوست ہے۔ انیا کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے، لیکن پھر اس نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ قلم اٹھایا اور کہا کہ اچھا، تو اب شکار خود جال کی طرف آ رہا ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ شہریار کو پیغام بھیج دو کہ انیا حیات کسی کی دوستی یا سفارش پر سودا نہیں کرتی۔ اسے کہو کہ اگر وہ یہ ڈیل جیتنا چاہتا ہے تو اسے مجھ سے بہتر آفر دینی ہوگی، ورنہ وہ اپنا بوریا بسترا گول کر لے۔ میٹنگ روم میں جب شہریار سے آمنا سامنا ہوا تو اس نے حیرت سے انیا کو دیکھا اور بولا کہ بھائی، ماننا پڑے گا، ازمیر نے تو تمہارے بارے میں کچھ اور ہی بتایا تھا، تم تو بالکل بدلی ہوئی لگ رہی ہو۔ انیا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا کہ ازمیر کو تو اپنی ذات کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ تم اپنی ڈیل کی بات کرو، شہریار، فضول باتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ شہریار نے ہنستے ہوئے کہا کہ دیکھو انیا، تم اگر چاہو تو میں ازمیر سے تمہاری بات کروا سکتا ہوں، وہ شاید تمہیں معاف کر دے۔ انیا نے فائل پٹکی اور تیکھے لہجے میں جواب دیا کہ معافی وہ مجھ سے مانگے گا شہریار، اور وہ بھی سڑک پر کھڑے ہو گئے۔ ابھی تم یہ ڈیل سائن کرو یا یہاں سے جاؤ، کیونکہ میں نے تمہاری کمپنی کے سارے شیئرز کا ڈیٹا نکال لیا ہے۔ تم اگلے 1 ہفتے میں دیوالیہ ہونے والے ہو اگر تم نے میری شرائط نہیں مانی۔ شہریار کا چہرہ فک ہو گیا اور اس نے کانپتے ہاتھوں سے دستخط کر دیے۔ میٹنگ سے فارغ ہو کر انیا نے اپنے سٹائلش فوٹو شوٹ کی تصاویر دیکھی جو اس نے ایک مشہور میگزین کے لیے کروائی تھی۔ اس نے اپنے سوشل میڈیا مینیجر کو بلایا اور کہا کہ یہ تمام تصاویر ابھی اپلوڈ کرو اور اس کے ساتھ کیپشن لکھو کہ کامیابی کی کوئی سرحد نہیں ہوتی اور میں اپنے ماضی کو اپنے پیروں تلے رونت چکی ہوں۔ مینیجر نے پوچھا کہ میڈم، کیا آپ چاہتی ہیں کہ یہ پوسٹ ازمیر صاحب تک پہنچے؟ انیا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا کہ وہ پوسٹ کو دیکھے گا بھی اور تڑپے گا بھی۔ وہ سمجھے بیٹھا تھا کہ میں اس کے بغیر مر جاؤں گی، لیکن اسے دکھانا ہے کہ میں اس کے بغیر پہلے سے زیادہ طاقتور اور خوبصورت ہوں۔ جب یہ تصاویر انٹرنیٹ پر وائرل ہوئیں تو کمنٹس کی بھرمار ہوگی۔ لوگ حیران تھے کہ یہ وہی شرمیلی لڑکی ہے جس کی شادی کی تصویریں کچھ ماہ پہلے دیکھی تھیں۔ انیا نے آئینے میں اپنی نئی لک دیکھی اور اس کے بال کٹے ہوئے تھے، اس کا لباس مہنگا اور برانڈڈ تھا، اور اس کی آنکھوں میں وہ معصومیت ابھی گہرے اعتماد میں بدل چکی تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور دیکھا کہ ازمیر کے کئی دوستوں نے اسے میسج کیے ہوئے تھے، لیکن اس نے کسی کو جواب نہیں دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ ازمیر خود اس کی کامیابی کی خبریں سنے اور اسے احساس ہو کہ اس نے کیا کھو دیا ہے۔
تائی جان نے جب وہ تصاویر دیکھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ انیا، تم تو پہچانی نہیں جا رہی ہو، تمہارے ماں باپ تمہیں دیکھتے تو کتنا فخر کرتے۔ انیا نے تلخی سے کہا کہ وہ مجھ پر فخر تب کریں گے جب میں اس جائیداد کا آخری حصہ بھی اپنے نام کر لوں گی جو ان سے چھینا گیا تھا۔ ابھی تو شروعات ہے تائی جان، ابھی تو میں نے صرف اپنا چہرہ بدلا ہے، اب میں اس کی قسمت بدلوں گی۔ وہ امریکہ میں بیٹھ کر یہ سوچ رہا ہوگا کہ انیا اب بھی اس کے بھیجے ہوئے آزادی کے کاغذات پر رو رہی ہوگی، لیکن اسے کیا پتا کہ میں نے ان کاغذات سے جہاز بنا کر اڑا دیے ہیں اور اب میں اس کی زندگی کے جہاز کو ڈبونے والی ہوں۔ انیا کی تبدیلی محض ظاہری نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر ایک ایسا فولاد پیدا ہو چکا تھا جو کسی بھی مشکل سے ٹکرانے کو تیار تھا۔ اسے اپنے بزنس کارڈ پر انگلی پھیری جس پر بڑے حروف میں انیا حیات CEO لکھا تھا، اور دل میں کہا کہ ازمیر، اب تمہارا وقت ختم ہوا اور میرا دور شروع ہوتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ہر پوسٹ اور ہر خبر اب ازمیر کے دل پر نشتر کی طرح لگے گی، اور یہی اس کا پہلا مقصد تھا کہ وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو جائے۔ اس کے بعد وہ اس پر ایسا وار کرے گی کہ وہ کبھی اٹھ نہیں پائے گا۔ انیا نے اپنی سیکرٹری کو فون کیا اور اگلی بڑی ڈیل کی تیاری کا حکم دیا۔ وہ اب رکنے والی نہیں تھی کیونکہ اس کی منزل اب بہت صاف تھی اور اس کے راستے کا ہر کانٹا اب اس کے جوتوں تلے کچلا جا رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنے آنے والے بچے کی شکل کو سوچ کر مسکرائی تو اس کی طاقت کا اصل سچشمہ تھا۔ اب وہ دنیا کی نظر میں کامیاب ہو رہی تھی، لیکن اس کے اندر وہ زخم اب بھی تازہ تھے جو اسے ہر پل آگے بڑھنے پر مجبور کر رہے تھے۔ انیا نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ آج میں نے ازمیر کے پہلے مہرے کو مات دے دی ہے اور بہت جلد وہ خود میرے سامنے گھٹنوں کے بل ہوگا، اور یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہوگی کہ میں نے خود کو اس کے بغیر جینا ہی نہیں بلکہ جیتنا سکھا دیا ہے۔ امریکہ کے ایک پرتعیش اپارٹمنٹ کے وسیع و عریض لیونگ روم میں صوفے پر نیم دراز ازمیر حیات کافی کا مگ ہاتھ میں پکڑے بڑی لاپرواہی سے سامنے پڑے کچھ بزنس میگزینز کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک انٹرنیشنل بزنس میگزین کے سرور پر پڑی تو کافی کا مگ اس کے ہاتھ میں لرز گیا۔ اس نے فوراً مگ میز پر رکھا اور میگزین اٹھا کر اپنی آنکھوں کے قریب کیا، جہاں ایک انتہائی بااعتماد پروقار اور ماڈرن لباس میں ملبوس خاتون کی تصویر تھی جس کے نیچے جعلی حروف میں ایشیا کی ابھرتی ہوئی بزنس وومن انیا حیات لکھا ہوا تھا۔ ازمیر کو لگا جیسے اس کے گردن نما کی ہوا رک گئی ہو۔ وہ بڑبڑایا کہ یہ ناممکن ہے، یہ انیا نہیں ہو سکتی، وہ معصوم اور ڈری سہمی سی لڑکی جو میرے سامنے نظریں نہیں اٹھا پاتی تھی، وہ اتنی بدل کیسے گئی؟ اس نے میگزین کے صفحات پلٹے جہاں انیا کا ایک تفصیلی انٹرویو چھپا تھا جس میں اس نے اپنی کامیابی کے سفر اور اپنی کمپنی کی نئی بلندیوں کا ذکر کیا تھا۔ ازمیر کے چہرے پر حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس نے فوراً اپنے دوست شہریار کو فون لگایا اور دھاڑتے ہوئے پوچھا کہ شہریار، یہ سب کیا مذاق ہے؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ انیا نے سب کو سنبھال لیا ہے اور وہ اس طرح میڈیا پہ چھائی ہوئی ہے؟ شہریار نے دوسری طرف سے بڑی صدمہ سے جواب دیا کہ ازمیر، اب بہت دیر ہو چکی ہے، تم وہاں عیاشیوں میں مصروف تھے اور یہاں انیا نے تمہاری پوری بساط الٹ دی ہے۔ وہ اب وہ انیا نہیں رہی جسے تم نے چھوڑا تھا، بلکہ وہ ایک ایسی طاقت بن چکی ہے جس سے ٹکرانا اب تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ ازمیر نے غصے سے فون کاٹ دیا اور سوچنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ابھی اسی شش و پنج میں تھا کہ اسے اپنے اکاؤنٹنٹ کی کال آئی جس نے انتہائی پریشان کن خبر سناتے ہوئے کہا کہ سر، آپ کے تمام پرسنل اور بزنس اکاؤنٹس مجمد کر دیے گئے ہیں اور آپ کے کریڈٹ کارڈز بھی بلاک ہو چکے ہیں۔ ازمیر نے چیختے ہوئے پوچھا کہ کس کی ہمت ہوئی یہ کرنے کی؟ اکاؤنٹنٹ نے ڈرتے ہوئے بتایا کہ سر، آپ کی والدہ نے قانونی طور پر تمام جائیداد اور بزنس کے اختیارات انیا میڈم کے نام منتقل کر دیے ہیں اور کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے کہ آپ نے دھوکہ دہی سے جائیداد حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، اس لیے اب آپ کا کوئی قانونی حق باقی نہیں رہا۔ ازمیر کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے قالین کھینچ لیا گیا ہو۔ وہ دیوانہ وار کمرے میں ٹہلنے لگا اور اس نے اپنی ماں کو فون کیا۔ کئی گھنٹوں کے بعد جب نصرت بیگم نے فون اٹھایا تو ازمیر نے بغیر کسی لحاظ کے چیخ کر کہا کہ امی، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے میری زندگی کی کمائی اس معصوم لڑکی کے نام کر دی۔ آپ کو پتہ ہے میں امریکہ میں کس حال میں ہوں؟
میرے پاس $1 تک نہیں بچا۔ نصرت بیگم نے کمال ضبط کے ساتھ جواب دیا کہ ازمیر، اب میں تمہاری ماں نہیں رہی، بلکہ میں اس لڑکی کی ڈھال ہوں جس کا دل تم نے بے رحمی سے توڑا تھا۔ جائیداد تو بہت چھوٹی چیز ہے، تم نے تو اپنی عزت بھی گنواتی ہے۔ اب انیا ہی اس گھر کی مالک ہے اور میں اس کے ہر فیصلے کے ساتھ کھڑی ہوں۔ ازمیر نے دانت پیستے ہوئے کہا کہ آپ پچھتائیں گی امی، میں واپس آ رہا ہوں اور میں اپنا حق چھین کر رہوں گا۔ وہ لڑکی مجھے جانتی نہیں ہے، میں اسے سڑک پر لے آؤں گا۔ نصرت بیگم نے بس اتنا کہا کہ تم اب انیا کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے ازمیر، کیونکہ اب اس کے پاس صرف جائیداد نہیں بلکہ ایک ایسا مقصد ہے جسے ٹوٹنے نہیں دیگا۔ ازمیر نے فون دیوار پر دے مارا اور تیزی سے اپنی الماری کھولی۔ اس نے اپنا پاسپورٹ نکالا اور ایئرپورٹ کی طرف بھاگا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی جنون سوار تھا کہ وہ پاکستان پہنچ کر انیا کو اس کی اوقات یاد دلائے گا۔ اسے یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ کام سی لڑکی اسے اس طرح بے بس کر سکتی ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ انیا نے کوئی جادو کر دیا یا اس کی ماں بڑھاپے کی وجہ سے عقل کھو بیٹھی ہے۔ اس نے راستے میں اپنی پرانی گرل فرینڈ کو میسج کیا کہ میں واپس جا رہا ہوں، کچھ بہت ضروری کام ہے، لیکن اسے معلوم تھا کہ اب اس کے پاس پیچھے مڑنے کا راستہ نہیں ہے۔ ایئرپورٹ پر چیک ان کرتے وقت جب اسے پتہ چلا کہ اسے اپنی بچے کچی نقدی سے ٹکٹ خریدنا پڑ رہا ہے تو اس کی انا کو شدید ٹھیس پہنچی۔ وہ شخص جو پرائیویٹ جیٹ میں گھومنے کے خواب دیکھ رہا تھا آج ایک عام مسافر کی طرح لائن میں کھڑا تھا۔ اس نے جہاز کی کھڑکی سے باہر دیکھتے دل ہی دل میں عہد کیا کہ انیا حیات، اب تم دیکھنا، یہ ازمیر حیات واپس آ رہا ہے۔ میں تمہیں تمہاری اس کامیابی کا ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تم اپنی معصومیت کے دنوں کو یاد کرو گی۔ وہ غصے اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اسے اس بات کی فکر نہیں تھی کہ اس نے کیا غلط کیا ہے، اسے بس اس بات کا دکھ تھا کہ وہ ہار کیسے گیا۔ جہاز جب فضا میں بلند ہوا تو ازمیر کی نظریں صرف ایک ہی سمت میں تھیں اور وہ تھی پاکستان کی زمین، جہاں اسے اپنا وہ سب کچھ واپس لینا تھا جو اسے لگتا تھا کہ اس کا حق ہے۔ اسے اب اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان میں اس کا استقبال پھولوں سے نہیں بلکہ انیا کے بنائے ہوئے اس جال سے ہوگا جسے نکلنا اس کے لیے ناممکن ہونے والا تھا۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھا مسلسل انیا کی تصویر کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں وہ چمک کہاں سے آئی، وہ ٹھہراؤ کہاں سے آیا۔ وہ تو صرف ایک ضرورت تھی، وہ ایک ہتھیار کیسے بن گئی۔ ازمیر کا سفر صرف میلوں کا نہیں تھا بلکہ اس کی زندگی کے سب سے بڑے تصادم کا آغاز تھا۔ وہ واپس آ رہا تھا لیکن اس بار وہ فاتح نہیں بلکہ ایک ایسے شکاری کے روپ میں تھا جو خود شکار ہونے والا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار انیا کے وہ الفاظ گونج رہے تھے کہ اب کہانی میں لکھوں گی اور تم اسے پڑھو گے۔ ازمیر نے موٹیاں بھینچ لیں اور سوچا کہ انیا، تم نے بھی میرا وہ روپ نہیں دیکھا جو میں تمہیں اب دکھاؤں گا۔ پاکستان کی زمین اس کے لیے اب وہ پناہ گاہ نہیں تھی بلکہ وہ میدان جنگ تھا جہاں اسے اپنی بقا کی لڑائی لڑنی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن بند آنکھوں میں بھی اسے انیا کی وہی فاتحانہ مسکراہٹ نظر آ رہی تھی جو اسے مزید پاگل کر رہی تھی۔ واپسی کا سفر شروع ہو چکا تھا اور تقدیر اپنی بساط بچھا چکی تھی۔ اب صرف آمنے سامنے کا مقابلہ باقی تھا جس میں جی صرف اس کی ہونی تھی، جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ ہو، اور انیا تو اپنا سب کچھ پہلے ہی کھو کر ایک نئی طاقت پا چکی تھی۔ ازمیر کا یہ غصہ اور یہ واپسی اس کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہونے والی تھی، جس کے لیے وہ ذہنی طور پر بالکل تیار نہیں تھا، لیکن اس کا غرور اسے سچ دیکھنے سے روک رہا تھا۔ اب بس انتظار تھا اس لمحے کا جب وہ پاکستان کی زمین پر قدم رکھے گا اور اس کا ٹکراؤ اس نئی انیا سے ہوگا جس نے اسے تباہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ کراچی ایئرپورٹ کی انٹرنیشنل ارائیول گیٹ سے باہر نکلتے وقت ازمیر حیات کے چہرے پر وہی پرانا تکبر اور غصہ تھا۔ اسے پوری امید تھی کہ اس کے واپسی کی خبر سن کر کم سے کم ڈرائیور تو گاڑی لے کر کھڑا ہوگا، لیکن جب اس نے باہر پھیلے ہجوم میں اپنے نام کی کوئی تقدیر نہ دیکھی تو اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے کئی بار اپنے پرانے ڈرائیور کو فون ملایا لیکن نمبر مسلسل بند مل رہا تھا۔ تپتی دھوپ اور حب سے اس کے قیمتی سوٹ کو پسینے میں شرابور کر دیا تھا۔ وہ غصے میں بڑبڑایا کہ حد ہو گئی ہے، ان سب کی ہمت کیسے ہوئی مجھے نظر انداز کرنے کی؟ ابھی گھر پہنچ کر سب کی خبر لیتا ہوں۔ اس نے بادل ناخواستہ ایک پیلے رنگ کی خستہ حال ٹیکسی روکی اور ڈرائیور کو اپنے گھر کا پتہ بتایا۔ جب ٹیکسی اس کے پرتعیش علاقے میں داخل ہوئی تو ازمیر کو اپنی گلی ہی بدلی سی لگی۔
اس کے بنگلے کا وہ پرانا لوہے کا گیٹ اب ایک جدید اور خودکار الیکٹرانک گیٹ میں بدل چکا تھا، جس پر سنہرے حروف میں انیا منزل لکھا ہوا تھا۔ ازمیر کا دماغ بھگ سے اٹھ گیا۔ اس نے ٹیکسی والے کو پیسے دیے اور گیٹ کے پاس کھڑے گارڈ سے تلخی سے کہا کہ گیٹ کھولو، میرا گھر ہے، میں ازمیر حیات ہوں۔ گارڈ نے اسے سر سے پاؤں تک اجنبی کی طرح دیکھا اور بڑی بیزاری سے جواب دیا کہ دیکھو بھائی صاحب، یہاں کسی ازمیر حیات کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ میڈم انیا حیات کی رہائش گاہ ہے اور بغیر اپائنٹمنٹ کے کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ازمیر نے غصے میں گارڈ کا کالر پکڑنا چاہا کہ اتنے میں گیٹ خود بخود کھلا اور ایک کالی چمچماتی گاڑی باہر نکلی، جس کی پچھلی نشست پر انیا نہایت وقار کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس نے گاڑی رکوانے کا اشارہ کیا اور شیشہ نیچے کر کے ازمیر کو ایسے دیکھا جیسے کوئی کسی معمولی بھکاری کو دیکھتا ہے۔ ازمیر نے چلا کر کہا کہ انیا، یہ کیا تماشا ہے؟ یہ میرے گھر پر تمہارا نام کیوں لکھا ہے اور یہ بدتمیز گارڈ مجھے اندر جانے سے روک رہا ہے؟ انیا نے بڑی خاموشی سے اپنی سن گلاسز اتاری اور اسمارٹ لہجے میں ڈرائیور سے پوچھا کہ خان صاحب یہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ڈرائیور نے جواب دیا کہ میڈم یہ کوئی ازمیر نام بتا رہے ہیں۔ انیا نے کلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ازمیر کی طرف دیکھا اور کہا کہ آئی ایم سوری مسٹر ازمیر، لیکن میرے خیال میں آپ راستہ بھٹک گئے ہیں۔ یہ میرا ذاتی گھر ہے اور یہاں کسی بھی اجنبی کا داخلہ ممنوع ہے۔ ازمیر کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ وہ چیخا کہ اجنبی، میں تمہارا شوہر ہوں اور اس گھر کا اصل وارث۔ تم بھول رہی ہو کہ میں نے تمہیں اس گھر میں پناہ دی تھی۔ انیا نے گاڑی سے باہر قدم رکھا۔ اب اس کا حاملہ ہونا واضح طور پر نظر آ رہا تھا، جسے دیکھ کر ازمیر کی آنکھوں میں ایک چمک آئی اور اس نے طنزی ہنسی ہنستے ہوئے کہا کہ اوہ، تو یہ معاملہ ہے، اس لیے تم نے اتنی چھلانگیں لگائی ہیں اس ناجائز بوجھ کو چھپانے کے لیے؟ تم نے میری ماں کو بے وقوف بنایا اور میری جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ تم جیسی عورتیں صرف خاندان کے نام پر دھبا ہوتی ہیں۔ انیا کے چہرے پر غصے کی ایک لہر بھی نہیں آئی، بلکہ اس نے اپنے بیگ سے ایک فائل نکالی اور ازمیر کے سینے پر مارتے ہوئے کہا کہ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو ازمیر حیات، کیونکہ تمہاری ہر گالی اب تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے جا سکتی ہے۔ یہ لو، یہ قانونی نوٹس ہے۔ اس میں صاف لکھا ہے کہ تمہارے اس گھر، اس جائیداد اور اس بچے پر کوئی قانونی حق نہیں ہے۔ رہی بات تمہارے شوہر ہونے کی، تو یاد کرو وہ طلاق کے کاغذات جو تم نے امریکہ سے بھیجے تھے، میں نے ان پر دستخط کر دیے ہیں اور قانونی طور پر ہماری عدت کی مدت بھی ختم ہو چکی ہے۔ اب تم میرے لیے اس سڑک پر چلنے والے کسی بھی دوسرے شخص سے زیادہ کچھ نہیں ہو۔ ازمیر نے کاغذات جھپٹ کر دیکھے اور دھاڑتے ہوئے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، میں نے کبھی طلاق نہیں دی، میں عدالت جاؤں گا۔ انیا نے اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے دھیمے مگر زہریلے لہجے میں کہا کہ عدالت ضرور جانا ازمیر، وہاں تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے باپ نے میرے والدین کے ساتھ جو فراڈ کیا تھا اس کے سارے ثبوت اب میرے پاس ہیں، اور وہ بچہ جسے تم بوجھ کہہ رہے ہو، وہ اس خاندان کا اکلوتا وارث ہے، کیونکہ تمہاری ماں نے تمہیں آگ کر دیا ہے۔ اب تم اس گھر کی دہلیز تو کیا اس گلی میں بھی نظر نہ آنا، ورنہ میں پولیس بلانے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گی۔ ازمیر نے غصے سے ہاتھ اٹھایا، لیکن گارڈ نے فوراً اسے پیچھے دھکیل دیا۔ انیا نے اپنی گاڑی کا دروازہ بند کیا اور شیشہ اوپر کرتے کہا کہ خان صاحب گاڑی بڑھائیں، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ازمیر سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا اپنی بربادی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص جو چند گھنٹے پہلے خود کو فاتح سمجھ رہا تھا، آج اپنے گھر کے باہر ایک اچھوت کی طرح کھڑا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ معصوم انیا اتنی بے رحم کیسے ہو سکتی ہے۔ اس نے گیٹ پر لات ماری اور چلایا کہ میں تمہیں برباد کر دوں گا انیا حیات، میں واپس آؤں گا۔ لیکن گیٹ کے پیچھے سے صرف خاموشی ملی۔ انیا کی گاڑی تیزی سے دور نکل گئی اور ازمیر کے پاس اب صرف وہ قانونی کاغذات رہ گئے تھے جو اس کی مکمل شکست کا اعلان کر رہے تھے۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تو پڑوسیوں کی نظریں اس کا مذاق اڑا رہی تھیں۔ وہ جتنا غصہ دکھا رہا تھا اس کے اندر اتنی ہی بے بسی بڑھ رہی تھی، کیونکہ اسے اب سمجھ آ گیا تھا کہ اس نے صرف ایک لڑکی کو نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اپنی پوری سلطنت کو آگ لگا دی تھی۔ انیا کی آواز اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی کہ تم ایک اجنبی ہو، اور یہی حقیقت اب اس سے عمر بھر تڑپانے والی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ کہیں جائے گا، کسی وکیل سے بات کرے گا، لیکن اس کی جیب میں موجود چند ڈالر اسے احساس دلا رہے تھے کہ اب وہ لڑنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ انیا نے اسے وہیں لا کھڑا کیا تھا جہاں کبھی اس نے انیا کو چھوڑا تھا، یعنی بالکل اکیلا اور بے سہارا۔
آمنا سامنا تو ہو چکا تھا، لیکن یہ ازمیر کی زندگی کا وہ آغاز تھا جس کا انجام انتہائی بھیانک ہونے والا تھا۔ شہر کے ایک پسماندہ علاقے میں واقع چھوٹے اور بدبودار سے ہوٹل کے کمرے میں ازمیر حیات پھٹے ہوئے صوفے پر بیٹھا چھت پر چلتے ہوئے پرانے پنکھے کو دیکھ رہا تھا، جو کچڑ کچڑ کی آواز کے ساتھ اس کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ کمرے کی دیواروں سے پینٹ اکھا رہا تھا اور وہاں پھیلی ہوئی سیاہ نے اسے پہلی بار احساس دلایا کہ غربت اور بے بسی کی بھوک کیسی ہوتی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی تو ماضی کی فلم کسی تکلیف نے خواب کی طرح اس کے سامنے چلنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ رات گئے گھر لوٹتا تھا تو انیا دروازے پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ اس نے کبھی اسے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، بلکہ وہ تو اس کے جوتے تک اتار کر رکھتی تھی۔ ازمیر نے کراہتے ہوئے خود سے کہا کہ میں کتنا بڑا بے وقوف تھا۔ وہ لڑکی میرے ایک اشارے پر اپنی جان دینے کو تیار تھی اور میں اسے بدگزاری کہتا رہا۔ وہ جو میرے لیے کافی بنا کر لاتی تھی تو میں مگ زمین پر پٹک دیتا تھا کہ چینی کم ہے، اور وہ خاموشی سے صاف کرنے لگتی تھی۔ آج مجھے ایک ایک روپے کے لیے تڑپنا پڑ رہا ہے اور وہاں میرے اپنے گھر پر اس کا نام لکھا ہے۔ ازمیر نے غصے میں دیوار پر مکہ مارا، لیکن درد اسے اپنی اوقات یاد دلا گیا۔ اگلے دن اسے معلوم ہوا کہ انیا کے اسپتال میں باقاعدہ چیک اپ ہے۔ وہ کسی چور کی طرح منہ پر رومال لپیٹ کر اسپتال کے ویٹنگ ایریا کے ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب انیا اپنی گاڑی سے اتری تو اس کے ساتھ 2 باڈی گارڈ تھے۔ وہ پہلے سے زیادہ پروکار خوبصورت لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے جب انیا نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور اس کے چہرے پر ایک ممتا بھری مسکراہٹ آئی تو ازمیر کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے وجود کے اندر اس کا اپنا خون پل رہا ہے۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس جانا چاہتا تھا، اسے گلے لگانا چاہتا تھا اور اپنے بچے کی دھڑکن محسوس کرنا چاہتا تھا، لیکن انیا کے گرد موجود حفاظتی حصار اور اس کی آنکھوں کی وہ برفانی سختی اسے اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دے رہی تھی۔ ازمیر نے وہیں کھڑے کھڑے آنسو بہائے اور بڑبڑایا کہ کاش میں نے وہ سب نہ کیا ہوتا، کاش میں امریکہ نہ بھاگا ہوتا، آج یہ بچہ میرے ہاتھ میں ہوتا اور میں فخر سے اسے دنیا کو دکھاتا، لیکن اب میں اسے دور سے دیکھنے کا بھی حق کھو چکا ہوں۔ انیا وہاں سے چلی گئی، لیکن ازمیر وہیں بینچ پر بیٹھا رہا جیسے اس کی روح نکال لی گئی ہو۔ شام کو وہ ہمت جمع کر کے اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ اسے امید تھی کہ شاید ماں کا دل پگھل جائے اور وہ اسے معاف کر دے۔ جب وہ گھر کے راستے سے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، نصرت بیگم باغ میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ازمیر نے ان کے قدموں میں گر کر روتے ہوئے کہا کہ امی مجھے معاف کر دیں، میں بھٹک گیا تھا، مجھے گھر کے اندر آنے دیں۔ انیا نے مجھے سڑک پر کھڑا کر دیا ہے، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ نصرت بیگم نے اپنی تسبیح روکی اور بغیر مڑے انتہائی اسمارٹ لہجے میں کہا کہ یہاں کوئی ازمیر نہیں رہتا، یہاں صرف میری بیٹی انیا رہتی ہے۔ تم اجنبی ہو جو میری بہو کی زندگی برباد کر کے گیا تھا، اب کس منہ سے واپس آئے ہو؟ ازمیر نے تڑپ کر کہا کہ امی میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا اپنا ازمیر ہوں، آپ کیسے اتنی بے رحم ہو سکتی ہیں؟ نصرت بیگم اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی کہ خون کے رشتے تم نے اس دن توڑ دیے تھے جب تم نے ایک حاملہ عورت کو تنہا چھوڑا تھا۔ اب تمہاری اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہیں، اور خبردار جو دوبارہ انیا کے قریب آنے کی کوشش کی، وہ اب اس ریاست کی ملک ہے اور تم ایک بیکاری سے زیادہ کچھ نہیں ہو۔ تم نے صرف ایک لڑکی نہیں کھوئی ازمیر، تم نے اپنی ماں بھی کھو دی ہے۔ اب جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں پولیس بلا لوں۔ ازمیر ساکت کھڑا اپنی ماں کے الفاظ کے زخم سہتا رہا۔ اسے پہلی بار حقیقی معنوں میں پچھتاوے کی لہر نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ جائیداد اور پیسہ تو چھوٹی چیزیں تھیں، اسے تو اپنی ہستی مٹا دی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکلا اور سڑک پر چلنے لگا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ تنہائی کیا ہوتی ہے۔ وہ ہوٹل کا گندا کمرہ اب اسے اپنا مقدر لگ رہا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر معافی مانگنا چاہی، لیکن اسے یاد آیا کہ اس نے انیا کو بھی تو معافی کا موقع نہیں دیا تھا۔ پچھتاوے کی لہر اب ایک سمندر بنتی جا رہی تھی جس میں وہ ہر پل ڈوب رہا تھا اور اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ اب اسے جائیداد کی نہیں بلکہ اس محبت کی طلب تھی جو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹی میں ملا دی تھی۔ وہ ایک ہارا ہوا جواری تھا جس نے اپنی آخری بازی بھی ہار دی تھی، اور اب اس کے پاس صرف یادوں کا عذاب باقی تھا جو اسے جیتے جی مارنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے سوچا کہ کیا کبھی انیا اسے معاف کرے گی،
لیکن پھر اسے اپنا وہ جملہ یاد آ گیا کہ تم ایک بدگزاری تھی، اور اسے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی، کیونکہ پچھتاوا تب شروع ہوتا ہے جب واپسی کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں، اور ازمیر کے لیے اب ہر راستہ انیا کی نفرت کی دیوار سے ٹکرا کر ختم ہو رہا تھا۔ چند ہفتوں بعد شہر کے سب سے مہنگے 5 اسٹار ہوٹل کے کانفرنس ہال میں روشنیوں کا ہجوم تھا، جہاں شہر کے بڑے بڑے بزنس ٹائکونز اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے ایک اہم پروجیکٹ کے اعلان کا انتظار کر رہے تھے۔ انیا حیات اسٹیج کے سامنے والی مرکزی کرسی پر ایک ملکہ کی طرح براجمان تھی۔ اس کے چہرے پر فتح کا ایسا سکون تھا جو صرف ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے جنہوں نے اپنی بربادی کو اپنی طاقت بنایا ہو۔ اچانک ہال کے پچھلے دروازے سے ازمیر حیات داخل ہوا، جس کا حلیہ اب کسی بھی طرح اس پرانے مغرور ازمیر سے نہیں ملتا تھا۔ اس کے کپڑے صاف تو تھے مگر سستے، اور جوتوں پر زمانے کے گرد صاف دکھائی دے رہے تھے۔ انیا نے مائک سنبھالا اور اپنے مکملی مگر کاردار آواز میں پورے حال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین و حضرات، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، لیکن آج کی اس میٹنگ کا ایک خاص مقصد آپ کو ایک ایسے شخص سے ملوانا ہے جو کبھی اس کمپنی کا وارث ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مگر آج وہ یہاں ایک ویٹر یا ایک معمولی مددگار کی حیثیت سے بھی کھڑا ہونے کے لائق نہیں ہے۔ ازمیر، تم وہاں کونے میں کیوں کھڑے ہو؟ ذرا آگے آؤ تاکہ سب دیکھ سکیں کہ جب انا اور گھمنڈ کا بت ٹوٹتا ہے تو کتنا بدصورت لگتا ہے۔ ازمیر جھکی نظروں کے ساتھ چلتا ہوا اسٹیج کے قریب آیا، جہاں انیا نے اس کی طرف ایک خالی گلاس بڑھایا اور بلند آواز میں کہا کہ جاؤ میرے لیے تازہ پانی لے کر آؤ، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ ازمیر نے لرزتے ہاتھوں سے گلاس تھاما اور پورے حال کے سامنے اس کی تذلیل ہوئی۔ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے اور ازمیر کا سر ندامت سے جھکا ہوا تھا۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد جب سب چلے گئے تو ازمیر نے انیا کا راستہ روکا اور انتہائی لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ انیا، خدا کے لیے ایک بار میری بات سن لو۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، مجھے جتنی ذلت دینی ہے دے دو، مگر مجھے اپنے قریب رہنے دو، مجھے اپنے بچے کے لیے کچھ کرنے کا موقع دو۔ انیا نے اپنا ہینڈ بیگ کندھے پر ڈالا اور نہایت سرموری سے جواب دیا کہ ازمیر حیات، تم اب بھی وہی غلطی کر رہے ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے یہ 2 آنسو میرا دل پگھلا دیں گے؟ پیسہ اور طاقت کیا ہوتی ہے یہ آج تم نے دیکھ لیا نا۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا تھا تاکہ تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا سکوں۔ بات کرنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا، تم میرے لیے مر چکے ہو۔ ازمیر نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بھیک مانگنے والے لہجے میں بولا کہ انیا، میں بدل گیا ہوں، میں وہ پرانا ازمیر نہیں رہا، مجھے صرف 5 منٹ دے دو، میں صرف تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی غلطی کا کس قدر احساس ہے۔ انیا نے ایک زوردار کہکا لگایا اور کہا کہ 5 منٹ تو بہت زیادہ ہے ازمیر، میں تمہیں اپنی زندگی کا 1 سیکنڈ بھی نہیں دینا چاہتی، اب میرے راستے سے ہٹ جاؤ، مجھے گھر جانا ہے۔ انیا تیزی سے ہال سے باہر نکل کر پارکنگ ایریا کی طرف بڑھی جہاں اس کی گاڑی تیار کھڑی تھی۔ وہ جیسے ہی اپنی گاڑی کے قریب پہنچی، ایک تیز رفتار بے قابو ٹرک اس کی سمت بڑھنے لگا۔ ڈرائیور اور باڈی گارڈ سبھی سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ ازمیر جو خاموشی سے پیچھے آ رہا تھا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر چیخا کہ انیا پیچھے ہٹو، اور اس نے پوری قوت سے انیا کو ایک طرف دھکا دیا۔ انیا دور جا کر گری مگر وہ ٹرک ازمیر کو بری طرح کچلتا ہوا نکل گیا۔ ہر طرف چیخ و پکار مچ گئی۔ انیا صدمے سے وہیں فرش پر بیٹھی رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ ازمیر خون میں لت پت سڑک پر پڑا ہے اور اس کی نظریں ابھی انیا کی طرف تھیں، جیسے وہ صرف یہ دیکھنا چاہ رہا ہو کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ انیا کا دل زور سے دھڑکا اور اس کے اندر ایک لمحے کے لیے وہی پرانی انیا تڑپ اٹھی جو ازمیر سے محبت کرتی تھی۔ وہ بھاگتی اس کے قریب پہنچی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ ازمیر نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا کہ شکر ہے تم ٹھیک ہو انیا، اب میں سکون سے مر سکتا ہوں کیونکہ میں نے کم سے کم ایک بار تمہاری اور اپنے بچے کی حفاظت کر لی ہے۔ انیا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور اس نے پکارا کہ ازمیر، آنکھیں کھولی رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ایمبولینس آ رہی ہے۔ اس کے دل میں ایک ایسی لرزش پیدا ہوئی جس نے اس کے انتقام کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسے یاد آیا کہ وہی شخص ہے جس سے وہ نفرت کرتی تھی، مگر اس وقت اسے صرف اپنے بچے کا باپ اور اپنا وہ پہلا پیار نظر آ رہا تھا جس نے اس کی جان بچانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ انیا نے تڑپ کر کہا کہ ازمیر، مجھے چھوڑ کر مت جانا، ابھی تو مجھے تم سے بہت سے حساب لینے ہیں، تم اتنی آسانی سے جان نہیں چھڑا سکتے۔
ازمیر کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ انیا نے اسے جھنجھوڑا لیکن وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس حادثے نے انیا کے اندر موجود انتقام کی بساط کو ایک پل میں الٹ دیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ نفرت چاہے کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، زندگی کی حقیقت کے سامنے بہت چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ اسے ایمبولینس میں بیٹھتے ازمیر کا ہاتھ تھام لیا اور دل میں دعا کرنے لگی کہ کاش اسے ایک موقع اور مل جائے تاکہ اسے بتا سکے کہ وہ اب بھی اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ حادثہ ان دونوں کی زندگیوں کا رخ بدلنے والا تھا، جہاں اب انتقام کی جگہ شاید پچھتاوے اور معافی نے لینی تھی۔ انیا کی ساری طاقت اور پیسہ اس وقت اسے ہی چلک رہا تھا، کیونکہ وہ ایک ایسی زندگی کے لیے لڑ رہی تھی جسے اس نے خود مٹانے کی قسم کھائی تھی۔ اب جنگ باہر کی دنیا سے نہیں بلکہ اس کے اپنے دل کے اندر تھی، جہاں محبت اور نفرت کے درمیان ایک نیا محاذ کھل چکا تھا جس کا انجام اب کسی کو معلوم نہیں تھا۔ ہسپتال کے انتہائی نگہداشت وارڈ میں مشینوں کے بیپ بیپ کی آواز خوفناک سناٹے کو چیر رہی تھی، جہاں ازمیر حیات سفید چادر میں لپٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑا تھا۔ انیا اس کے سرہانے بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر وہ پرانا غرور مٹ چکا تھا اور اس کی جگہ ایک عجیب سی بے چینی نے لے لی تھی۔ ازمیر کے سامان میں سے ایک چھوٹی سی سیاہ ڈائری ملی تھی جسے کھولتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس میں ازمیر نے اپنی روانگی کی وہ کڑوی حقیقت لکھی تھی جس کا ذکر اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ ازمیر نے لکھا تھا کہ انیا مجھے پتا ہے تم مجھ سے نفرت کرو گی، لیکن امریکہ میں موجود وہ لوگ جنہوں نے دادا جان کے ساتھ دھوکہ کیا تھا وہ میری امی کی جان لینا چاہتے تھے۔ اگر میں وہاں جا کر ان کا قرضہ اپنے سر نہ لیتا اور تمہیں خود سے دور نہ کرتا تو وہ سب مٹا دیتے۔ میں نے تمہیں ذلیل اس لیے کیا تاکہ تم مجھ سے اتنی نفرت کرو کہ میرے پیچھے نہ ہو اور یہاں محفوظ رہو۔ انیا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر ڈائری کے صفحات پر گرنے لگے۔ اسے احساس ہوا کہ ازمیر جتنا برا دکھ رہا تھا اس کے پیچھے ایک ایسی خاندانی مجبوری اور دھمکی تھی جس نے اسے بے رحم بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ مگر پھر اس نے سوچا کہ کیا یہ سب اس کی بدتمیزی اور اذیت کا مداوع کر سکتا ہے جس نے انیا کو دی تھی۔ اس نے خود سے کہا کہ ازمیر تم نے ہمیں بچایا تو صحیح، مگر کیا تم مجھ پہ اعتبار نہیں کر سکتے تھے؟ کیا تم نے مجھے اتنا کمزور سمجھا کہ تم نے تنہا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا؟ تمہاری قربانی اپنی جگہ، مگر تم نے میرے جذبات کا جو خون کیا وہ معافی کے لائق نہیں ہے۔ اسی دوران ازمیر نے اپنی بوجھل پلکیں چکائیں اور اسے ہوش آنے لگا۔ اس نے انیا کو سامنے دیکھا تو اس کے خشک لبوں پر ایک ہلکی سی تھرٹ پیدا ہوئی۔ اس نے نہایت نحیف آواز میں کہا کہ انیا تم یہاں کیوں ہو؟ تمہیں تو مجھ سے نفرت کرنی چاہیے تھی، میں تو ایک گنہگار انسان ہوں۔ انیا نے ڈائری میز پر رکھی اور کمال ضبط سے بولا کہ میں نے تمہاری حقیقت پڑھ لی ہے ازمیر، مگر یہ یاد رکھنا کہ تم نے میرے ساتھ جو کیا اس کا زخم اب بھی ہرا ہے۔ ازمیر نے تڑپ کر کہا کہ مجھے پتا ہے میں معافی کے قابل نہیں ہوں، تو مجھے کبھی معاف نہ کرنا، میں اس کا حقدار بھی نہیں ہوں۔ بس میری ایک آخری خواہش پوری کر دو، مجھے بس ایک بار اپنے بچے کا چہرہ دیکھنے دو، مجھے اس کے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ انیا نے کوئی جواب نہیں دیا اور بار سے باہر نکل گئی۔ چند ہفتوں بعد انیا منزل میں خوشیوں کے چراغ روشن تھے کیونکہ انیا نے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا تھا۔ پورا گھر پھولوں سے مہک رہا تھا اور پھپھو صدقے دے رہی تھی، مگر انیا نے اب بھی اپنے دل کے گرد ایک دیوار کھڑی کر رکھے تھے۔ اسے ازمیر کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ازمیر اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد اب انیا منزل کے باہر ایک عام محافظ کی وردی پہنے پہرا دیتا تھا۔ وہ دھوپ اور بارش کی پرواہ کیے بغیر گیٹ پر کھڑا رہتا تاکہ وہ اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کر سکے۔ انیا اسے روز کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے دیکھتی تھی۔ وہ دیکھتی تھی کہ وہ شخص جو کبھی کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا اب اس کی ایک جھلک کے لیے گھنٹوں پیاسا کھڑا رہتا ہے۔ انیا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے جب وہ دیکھتی کہ ازمیر کی حالت کتنی بگڑ چکی ہے، مگر پھر اسے اپنا وہ دکھ یاد آتا تو وہ پردہ گرا دیتی۔ ایک شام جب بارش ہو رہی تھی اور ازمیر ٹھٹر رہا تھا، انیا نے اپنے نومولود بیٹے کو ایک نرم کمبل میں لپیٹا اور آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی گیٹ تک آئی۔ ازمیر نے جب انیا کو بچے کے ساتھ اپنی طرف آتے دیکھا تو سکتے میں آ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ انیا نے گیٹ کے پاس رک کر بچے کو ازمیر کی طرف بڑھایا اور نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا کہ دیکھو ازمیر، یہ تمہارا بیٹا ہے،
اس نے اپنی معصوم آنکھوں میں سے تمہیں پہلی بار دیکھنا ہے۔ ازمیر نے کانپتے ہاتھوں سے اس ننھے وجود کو چھوا اور اس کے چہرے پر وہ سکون آیا جو شاید اسے برسوں سے نصیب نہیں ہوا تھا۔ انیا نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا کہ اسے وہ ازمیر نہیں چاہیے جو اسے اور اس کی ماں کو تنہا چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، بلکہ اسے وہ باپ چاہیے جو ہر طوفان میں اپنی دیوار بن کر کھڑا رہے اور کبھی پیچھے نہ مڑے۔ ازمیر نے روتے بچے کے ماتھے پر بوسہ دیا اور انیا سے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں انیا، کیا میرے آخری سانس میں اس خاندان کی حفاظت میں نکلے گی۔ میں نے بہت بڑی قیمت چکائی ہے اس سبق کو سیکھنے کے لیے۔ انیا نے گیٹ کھول دیا اور کہا کہ اندر آ جاؤ۔ ازمیر، تمہارے بیٹے کو اپنے باپ کی ضرورت ہے۔ انیا کی آواز میں وہ نفرت نہیں تھی بلکہ ایک نئی امید کی کرن تھی جس نے برسوں کی دشمنی اور پچھتاوے کو ایک پل میں سمیٹ لیا تھا۔ یہ ایک نیا آغاز تھا جہاں ازمیر حیات کو اپنی کھوئی ہوئی پہچان واپس مل رہی تھی اور انیا کو اس کا وہ محافظ مل گیا تھا جس نے کبھی اسے بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی تھی۔ بارش تھم چکی تھی اور آسمان پر دن کے رنگ نمایاں ہو رہے تھے، جس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ ہر اندھیری رات کے بعد ایک روشن صبح ضرور آتی ہے۔ اگر انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے اور بدلنے کی ہمت رکھے تو تقدیر بھی اس کے سامنے جھک جاتی ہے۔ انیا اور ازمیر نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئے جہاں صرف خوشیاں اور ایک نئی زندگی ان کی منتظر تھی۔